أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. آج ہمیں اللہ کا نام لے کر سورہ لہب سے سورہ ناس یہ 4 صورتیں انشاءاللہ مکمل کرنی ہے. وقت اگرچہ بہت محدود ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ ان صورتوں کا بنیادی مفہوم آپ پر واضح کر سکوں. سورہ لہب جس کی سب سے پہلے میں نے تلاوت کی ہے، یہ کل 5 آیات پر مشتمل صورت ہے، اور اس میں ایک ایسے کردار کا یہاں ذکر کیا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا. اور واقعہ یہ ہے کہ پورے قرآن حکیم میں یہ واحد مثال ہے اس دشمن رسول کی جس کا نام لیا گیا. اگرچہ ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، اور کتنے ہی رؤسا تھے مکہ کے رہنے والے، لیکن یہ بدبخت وہ ہے کہ جس کا قرآن حکیم میں نام لیا گیا، اور ایک پوری سورت جس کا ایک نام تو تبت بھی ہے اور دوسرا نام سورہ لہب ہے، یہ قرآن میں موجود ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس لیے کہ کردار کی پستی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کینہ اور جو نفرت اس شخص کے دل میں تھی، شاید کوئی اور اس کے اوپر پورا نہیں اترتا، ان بد خصلتوں کے اوپر کہ جو اس شخص کے اندر موجود تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حضور کا سگا چچا تھا، گویا کہ چچا اور بھتیجے کی نسبت تھی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بدترین دشمن. ابو طالب بھی تو تھے، وہ بھی تو حضور کے چچا تھے، لیکن پوری زندگی انہوں نے جس طرح پروٹیکٹ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک شیلٹر بنے رہے. اور بڑے بڑے تھے،
اللہ کے رسول کے دشمن، لیکن سگا چچا ہونے کے باوجود۔ دوسرے یہ کہ اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، جن کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ بالکل بچپن ہی میں طے پا گئی تھی، اور بعد میں نکاح بھی ہو گیا، گویا کہ ان دو بیٹوں کی زوجیت میں آ گئی یہ دو بیٹیاں۔ اب یہ باپ جو تھا ابو لہب، حضور کی دشمنی میں اس حد تک نیچے گرا کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دے دیا کہ اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے دو۔ اب یہ صدمہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا گزری ہوگی، بیک وقت دونوں بیٹیاں گھر بھیجتی، وہ اس باپ کے کہنے کے اوپر۔ تیسرے یہ کہ حضور کا پڑوسی تھا، نیکسٹ ڈور نیبر جسے کہتے ہیں، حضور کے گھر کی اور اس ابو لہب کے گھر کی دیوار سانجھی تھی۔ یہ شخص بھی اور اس کی بیوی ام جمیل، جس کا اصل نام عروہ ہے، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے، ان کی بہن تھی۔ تو یہ دونوں جس طرح حضور کو تنگ کرتے تھے، خاردار جھاڑیاں لا کر جو ہے رات کے اندھیرے میں حضور کے دروازے کے باہر جو ہے پھینک دی، پھر اپنے گھر کا جو بھی کوڑا کرکٹ تھا وہ اس دیوار کے پار حضور کے صحن میں پھینک دیا۔ اب یہ بھی گویا کہ کسی شخص کی کمینگی کی انتہا ہو سکتی ہے، اور اس کمینگی کے اندر یہ شخص بھی شامل تھا اور اس کی بیوی بھی شامل تھی۔ پھر یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ایک بیٹا حضرت قاسم عطا فرمائے، اور ان کا انتقال ہو گیا، غالباً 2.5 یا 3 برس کی عمر تھی ان کی، تو اس موقع پر یہ تھا شخص کہ جس نے کہا تھا کہ محمد کی نسل منقطع ہو گئی۔ اس سے پہلے حضور کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضور کی 2 بیٹیاں تھیں، پھر حضرت قاسم، یا دوسرے نمبر پر حضرت قاسم ہے۔ ترتیب پوری طرح ہمارے مفسرین بھی اس کو واضح نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، ان شانئک هو الابتر، با تا اور را کا مادہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی شے کے قطع ہو جانا، منقطع ہو جانا، اور عام طور پر ابتر کہا جاتا تھا اس جانور کو یا اس حیوان کو، بھیڑ یا بکری یا اونٹ، جس کی دم کٹ جائے، دم کٹا جانور۔ تو یہی سے پھر یہ اصطلاحاً استعمال ہونے لگا کسی ایسے شخص کے لیے کہ جس کی نسل منقطع ہو چکی ہو، جو آگے نسل جو ہے، بیٹا اگر دیا بھی اللہ نے تو اٹھا لیا۔ تو اس نے کہا تھا کہ بطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی تو نسل منقطع ہو گئی، اب وہ لاولد ہیں، ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ حد درجے کا بخیل اور بزدل انسان۔ بزدلی کا شاہکار کیا ہے کہ غزوہ بدر میں جہاں بڑے بڑے لوگ، ابو جہل بھی شریک تھا، عتبہ بھی شریک تھا، ولید بھی شریک تھا، اس شخص کو ہمت نہیں ہوئی، اپنی جان بڑی عزیز ہے نا، لہذا گراں قدر رقم دے کر اس نے اپنی جگہ کسی ایک اور شخص کو بھیجا، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ گویا کہ میں خود تو نہیں جا سکتا لیکن اپنی جگہ میرا نمائندہ جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ لالچی اس درجے کا، بخیل اس درجے کا کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر جو مختلف دیویاں اور دیوتا اور ان کے مجسمے رکھے ہوتے تھے، تو مختلف قبیلوں کے لوگ آتے تھے، نذرانے بھی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہدیتاً دی جا رہی ہیں، اپنی دیویوں کے چرنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، بھیٹ چڑھائی جا رہی ہیں۔ غزال زریں کسی قبیلے کی طرف سے اپنی دیوی کے لیے نظر چڑھائے گئے اور وہ خزانے سے غائب ہو گئے۔ اب اس شخص کا کردار چونکہ سب کو معلوم تھا، اس وقت یہ بیت المال کا چیف تھا، خزانچی جس کو آپ کہتے ہیں، اور سب کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے اس شخص نے چرائے ہیں، ابو لہب نے، اور ظاہر ہے ان کی کتنی ویلیو ہوگی اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو گنوائی ہیں، اصل میں یہ وجہ ہے کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کا نام لے کر قرآن حکیم میں اس دشمن خدا اور دشمن رسول، اس کا ذکر اب تک جو ہے وہ باقی رکھ دیا گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔
پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے تو یہ شخص تھا کہ جو حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور جیسے ہی حضور کسی شخص سے بات کرنا چاہتے یا بات پہنچانا چاہتے، توحید کی بات، اللہ کا پیغام، مکی دور تو حضور کا یہی ہے نا، گھر گھر جا کر دستک دی ہے. کسی قافلے نے آ کر اگر مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا ہے تو وہاں پہنچ گئے، اپنی دعوت پیش کی. تو یہ بدبخت تھا جو حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور جیسے ہی حضور کسی شخص سے مخاطب ہوتے تھے تو کہتا تھا اسے پہلے یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، حالانکہ سگا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خود اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا تھا تاکہ اگر اسے کوئی روکا جائے، منع کیا جائے تو کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کانوں سے ہو کر کہیں میرے دل میں اتر جائے، لہذا اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتا تھا. لیکن پھر یہ جو کہا گیا نا، اور وہ ہلاک ہو گیا. اس دنیا کے اندر بھی جو اس کے اوپر ہلاکت اللہ نے مسلط کی ہے، غزوہ بدر میں خود تو نہیں گیا جیسا کہ میں نے عرض کیا، اپنی جگہ ایک جسے آپ کہیے کہ ایک مرسنری جو ہے اس کو روانہ کر دیا، اس کو خطیر رقم بھی دی. لیکن یہ کہ غزوہ بدر کے تقریباً ہفتہ یا 10 دن کے بعد اس کے جسم پر کوئی ایک دانہ نکلا جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ دانے پھیل گئے. اس زمانے میں اس بیماری کو عدسہ کی بیماری کہتے تھے، کہ جس میں پورے جسم کے اوپر آبلے پڑ جاتے تھے، وہ گل سڑ جاتا تھا، اس میں سے شدید تعفن اور بدبو جو ہے وہ نکلتی تھی. لہٰذا اس کے اپنے بیٹوں نے، گھر والوں نے جو ہے اس کو الگ کر دیا، کوٹری میں بند کر دیا. جب وہاں سے بھی بدبو کے بھبکے جو ہے انہیں تنگ کرنے لگے تو انہیں کہیں ویرانے میں ڈال دیا اس شخص کو. تو گویا کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سسک سسک کر کسی کوٹری کے اندر یا کہیں ویرانے میں اس کی جان نکلی. اور کوئی شخص اس کو غسل دینے کے لیے یا تجہیز و تکفین کے جو بھی اس وقت مراسم موجود تھے، کوئی شخص تیار نہیں ہوا. ایسی بدترین موت، عبرتناک موت. تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ گئے ابی لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. اس دنیا نے بھی نقشہ کھید دیکھ لیا. اور پھر کسی حبشی جو ہے مزدوروں کو بلا کر اس کا جو بھی جسد خاکی تھا، جو اس کا جسم تھا گلا سڑا ہوا، متعفن زدہ، اس کو کسی گڑھے میں جو ہے دبا دیا گیا، جس طرح کسی مرے ہوئے کتے کو یا کوئی اور جانور حیوان کو آپ زمین میں دفن کر دیتے ہیں. یہ آخری انجام اس کا اس دنیا میں ہوا. اب یہ پوری پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہاں جو فرمایا گیا، اور خاص طور پر اس کی بیوی جو ہے اس کا ذکر الگ سے موجود ہے اس صورت میں. گویا کہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی، اس کی روشن ترین مثال یہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل. تبت یدا ابی لہب وتب، تب یا تبو آتا ہے کسی شے کو توڑ دینا، ٹوٹ جانا. ٹوٹ گئے یا ٹوٹ جائیں، یہ دونوں مفہوم لیے گئے. چشم فلک نے بھی وہ نقشہ دیکھا کہ واقعتاً یہ ہلاک ہوا، برباد ہوا، اور جو پلاننگ اس کی ہوگی حضور کے خلاف سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور پھر یہ کہ آخرت میں جو اس کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے وہ تو وہیں جا کر معلوم ہوگا نا، کہ جہنم کا کون سا طبقہ اور کس نوع کا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. تو تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے یا ٹوٹ جائیں، بد دعائیہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ ما جو ہے یہ نافیہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کسی کام نہیں آیا اس کا مال اور اس کا کسب. یہاں کسب سے مراد ہمارے مفسرین نے اولاد لیا، اس لیے کہ مال کا ذکر تو ہو گیا، کسب کہتے ہیں کمائی کو. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو جان بھی جو کماتی ہے وہ اس کے حق میں بھی ہے، اور اگر اس نے برے اعمال کمائے ہیں تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. ماں نافیہ ہو تو اس کے معنی اس کے کسی کام نہیں آیا، نہ اس کا مال نہ اس کی اولاد. اور ماں اگر استفہامیہ ہو تو وہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے کس کام آیا اس کا مال اور اس کی اولاد. دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں. سیصلی نارا ذات لہب، یہ دیکھیں لہب کے لفظ کو بھی نوٹ کیجئے. لہب کہتے ہیں شعلے کو، شعلہ جوالا.
اس شخص کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، کنیت ابو لہب تھی، اس لیے کہ بہت ہی جسے شعلہ جس طرح سرخ و سفید ہوتا ہے اور شعلے مارتا ہوا جو ہے، ایک ہمارے یہاں اصطلاح بھی استعمال ہے، شعلہ بدن، یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح جو عام طور پر شعلہ بیان مقرر جو بہت نمایاں ہو، تو بہت ہی خوبرو، بہت ہی جسے ہم ہینڈسم کہتے ہیں، سرخ و سفید رنگت کا مالی، اور خاص طور پر بڑی سرخ آنکھیں تھیں اس کی، جسے شعلہ جوالہ کہا جاتا ہے، اس قسم کی شخصیت تھی۔ لہب اصل میں وہاں سے نکلا، یہاں اس کا الفاظ بھی آگئے، وہ اب اس آگ میں ڈالا جائے گا، اس کا نام بھی ابو لہب ہے، کنیت، اور وہ آگ جو شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اب وہ داخل ہوگا، ڈالا جائے گا اس آگ میں، ذات لہب، جو بڑی شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی، گویا کہ وہ انجام جس کا ذکر کیا گیا ہے، شعلے مارتی ہوئے جہنم جو ہے وہ ان کا مقدر ہوگی، تو اس کی بیوی بھی اس انجام میں اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو ایندھن ڈھوتی تھی اپنی پشت کے اوپر، حطب کا، خشک لکڑیوں کا۔ یہ عام طور پر محاورتاً بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ حمال الحطب کہتے تھے اس شخص کو جو لگائی بجھائی کرنے والا، آگ لگانے والا، ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی بات ادھر کی، چغلی کھانے والا، لوگوں کے درمیان منافرت پیدا کرنے والا، محاورتاً اس شخص کو کہا جاتا تھا حمال الحطب۔ اور اس کی ایک جو گویا کہ لفظی معنوی اس کے ساتھ بھی ایک نسبت ہو گئی، حطب کہتے ہیں خشک لکڑی کو جو فوراً آگ پکڑ لیتی ہے، تو لگائی بجھائی کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر نفرت اور آگ پیدا کر دینا، وہ شخص جو ہے، اس عورت کی بھی یہی جو ہے صفت یہاں بیان کی گئی۔ ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جاتی تھی جنگل میں اور خاردار قسم کی جھاڑیاں اور لکڑیاں لا کر حضور کے دروازے کے سامنے رکھ دیتی تھی، تاکہ رات کے اندھیرے میں جب محمد نکلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ نجاست جو ہے اپنے گھر کی جو ہے دیوار کے پار حضور کے گھر میں پھینک دیا کرتی تھی۔ تو حمالۃ الحطب، یہ اروا اس کا نام تھا، جس طرح ابو لہب کی کنیت تھی، کنیت ابو لہب تھی، نام تھا عبد العزیٰ، اسی طرح اس کا نام اروا تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لیا ان کی بہن تھی، اور جمیل ان کا لقب تھا۔ جمیل کیسے کہتے ہیں؟ خوبصورت کو، وہی بھی بہت خوبصورت تھی اپنے شوہر کی طرح، آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ گردن بھی اللہ نے اسے ایسے دی تھی جو سراہی دار گردن کہلاتی ہے۔ عورتوں کے حسن کے اندر جہاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو گردن بھی حسن کا ایک بہت بڑا مظہر ہوتا ہے۔ عنق بھی کہتے ہیں گردن کو، لیکن عنق کہتے ہیں پوری گردن، جس میں گردن کا پچھلا حصہ بھی آ گیا، لیکن جید کہتے ہیں گردن کا وہ حصہ جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، جو گویا کہ پھر زینت کا باعث بنتا ہے، اس کے اندر مزید زینت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا بناؤ سنگھار کیا گیا، اس کے اندر کوئی ہار جو ہے، کوئی موتیوں والے خوبصورت یا سونے کے ہار ڈال دیا جائیں کہ اور مزین ہو جاتی ہے، جو آج کل ہماری خواتین کا اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ یہ وتیرہ ہے۔ تو یہاں بھی اس کے پاس دنیا میں بھی اس کا ایک بہت قیمتی ہار تھا، جس کے بارے میں وہ یہ کہا کرتی تھی کہ عنقریب میں اس ہار کو بیچ کر کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کروں گی جو مخالفت اور دشمنی کریں گے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کسی شخص کو کوئی کام جو ہے اگر تفویض کیا جائے تو اسے کچھ پیسے بھی تو دیے جاتے ہیں نا، تو اس ہار کو بیچ کر وہ رقم خرچ کروں گی ان لوگوں پر جو مخالفت کریں گے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے عزائم تھے۔ تو حمالۃ الحطب کے جو وہ لکڑیاں، خشک لکڑیاں وہ اٹھانے والی تھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں اس دنیا میں بھی اس کا یہ کام تھا کہ ایندھن کے لیے جہاں لا رہی ہے تو اس میں خاردار قسم کی جو جھاڑیاں وہ لا کر حضور کے دروازے کے سامنے رکھ دیں، اور اسی طرح آخرت میں بھی اس کا انجام ہوگا کہ اس جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ایندھن خود فراہم کرے گی۔ اب وہ کیا نقشہ ہوگا اس کا ظاہر ہے ہمارا یہ محدود ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ حمالۃ الحطب، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی جید میں، جید جیسا کہ میں نے عرض کیا گردن کا، اور لمبی اگر جسے آپ کہیے سراہی دار گردن ہو تو اس کے اندر مزید خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی، حبل کہتے ہیں رسی کو، من مسد، کہ جو کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہوگی۔
کھجور کا درخت اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کا پورا تنا جو ہے اس کے اوپر چھال ہوتی ہے اور وہ بہت تیز ہوتی ہے. کسی شخص کسی سکن کے ساتھ اگر وہ رگڑ دیں تو اسے باقاعدہ زخمی کر دیتی ہے. تو جس طرح مونج کی بنی ہوئی رسیاں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پر چارپائیوں میں بان استعمال ہوا کرتا تھا، وہ مونجی کا بان کہلاتا تھا. آج کے دور میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہے. نواڑ کا بھی بستر ہوتا تھا کہ چاروں طرف چوکھٹا ہے لکڑی کا اور اس کے درمیان میں ایک چوڑی سی پٹی جو ہے کاٹن کی تھی، وہ نواڑ کہلاتی تھی. یہ نسبتاً ذرا لگژری والی بات ہو گئی. نواڑ کا پلنگ ہے. اسی طرح جو ہے وہ مونج کا پلنگ ہوتا تھا، مونج کی رسی سے بنا ہوا. تو یہ کھجور کی جو چھال ہے جو بہت ہی تیز ہوتی ہے، اس سے جو رسی بنتی تھی مضبوط بھی بہت ہوتی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ بڑی خاردار ہوتی تھی، چبھن والی ہوتی تھی. تو گویا کہ اس کے گردن میں ایک رسی، اور اس کی موت بھی اسی طرح ہوئی تھی. ایک موقع پر جب وہ جنگل سے کچھ جو ہے اپنے ساتھ لکڑیاں لا رہی تھی اور وہ لکڑیوں کو ایک اسی مسد کی جو کھجور کی جو تنے کے اوپر چھال ہوتی ہے اس کی رسی سے اس کو بٹا ہوا تھا. وہ کہیں رسی کی جو ہے وہ کوئی گرہ کھل گئی یا ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ رسی جو ہے اس کے گلے میں پھنس گئی. اسی سے اس کی ہلاکت ہوئی. دنیا میں بھی وہ انجام ہوا جیسا کہ شوہر کا بدترین اندام ہوا تھا، اور آخرت میں بھی اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ ایندھن جو ہے خود ڈھو رہی ہوگی اور اسے گھسیٹا جائے گا مونج کی یا یہ کہ اس رسی سے کہ جو کھجور کی چھال کی بنی ہوتی ہے، جو بہت تیز ہوتی ہے اور انسان کو زخمی کر دیتی ہے. سورہ لہب تھی جو ہم نے پڑھی. اب آئیے سورہ اخلاص کی طرف. بہت ہی جامع سورت ہے یہ، اور اس کے بارے میں بہت سی روایات آپ نے سنی ہوں گی، اور متعدد روایات میں یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثلث قرآن کے مساوی قرار دیا. مسلم شریف کی ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو الدرداء ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب کہ ہم صحابہ کرام، ان میں بہت سے لوگ تھے جن میں یہ خود بھی تھے جو راوی ہیں اس روایت کے، حضور کے قریب موجود تھے، تو حضور نے ہم سے ایک سوال کیا، تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ جو رات سونے سے پہلے تہائی قرآن کے برابر ثواب حاصل کر لے؟ تو ظاہر صحابہ کرام میں سے ہر شخص نے کہا کہ کون ہوگا کہ جو اس سے انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی آپ فرمائیے کیا کریں ہم؟ تو حضور نے فرمایا رات سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو. اب ایک تو یہ ہے کہ جسے حضور نے ثلث قرآن، متعدد روایات مختلف کتابوں کے اندر موجود، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. دوسری طرف اس کی عظمت اور اس کی جو گہرائی اور گہرائی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی عظیم صورت ہے. اور اس میں ایک منطقی دلیل بھی موجود ہے کہ قرآن حکیم کے مضامین توحید، معاد اور رسالت، جسے ہم ایمان باللہ کہتے ہیں، ایمان بالآخرت کہتے ہیں، ایمان برسالت کہتے ہیں، یہ تین ایمانیات ثلاثہ ہیں. بنیادی ایمان توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. تو قرآن حکیم کا تقریباً 1/3 حصہ توحید پر ہے. اگر آپ رفلی اس کو ایسٹیمیٹ کریں، 1/3 جو ہے رسالت پر ہے اور 1/3 جو ہے، اب یہ تہائی ہونا اس کے حجم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی کوالٹی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں اعتبارات سے. تو گویا کہ توحید کا مضمون، توحید خالص، کامل ترین توحید، وہ سورہ اخلاص کی ان 4 آیات میں موجود ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں نہیں سمجھتا کہ جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی ہوگا جسے اس سورت کا ترجمہ یاد نہ ہو. الفاظ تو وہ ہیں جو ہماری اردو زبان میں مستعمل. احد ہے، ہاں ٹھیک ہے، کفو کا لفظ آپ کے لیے اجنبی ہے، لیکن ہم کف لوگ ہم کہتے ہیں جو برابری اور جو ساجھے کی بات کرنے والا اس مقام پر ہو، برابری کرنے والا. تو توحید کا مضمون بدرجہ اتم اس صورت میں موجود. اور توحید فی صفات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو آیت الکرسی، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات قرآنیہ کا سردار قرار دیا ایک حدیث کے مطابق، توحید صفاتی اپنے کامل اعتبار سے جامعیت کے ساتھ اس ایک آیت میں موجود. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. پوری آیت پڑھ لیجئے، بہت سے حضرات کو یاد ہوگی.
تو توحید چونکہ ایک تہائی ہے ایمانیات کا، اس موضوع پر قرآن حکیم کی یہ عظیم ترین صورت ہے جسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا۔ اور مسلم کی وہ روایت میں نے آپ کو سنا دی جس کے راوی ابو الدرداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے کہ ایک صحابی کے بارے میں حضور کو یہ شکایت پہنچی کہ یہ اپنی ہر نماز، یہ امامت بھی کراتے تھے، ظاہر ہے کوئی پیشہ ور امام تو نہیں تھا وہاں کی مساجد میں جس کے پاس وقت ہے، اور ہر شخص جو ہے جو نماز پڑھانے والا ہے وہ صحابی رسول ہے، اس سے بلند مرتبہ کیا ہوگا۔ تو حضور کے ایک صحابی تھے جو جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو جہاں قرآن حکیم کی چند آیات پڑھی لیکن اس رکعت کے آخر میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے، پھر دوسری رکعت پڑھی، فرض کیجئے مغرب کی نماز ہے، دوسری رکعت میں کوئی چھوٹی سورت پڑھی اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ دی، یا کچھ آیات پڑھی قرآن کی اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ دی۔ اب ہر نماز میں وہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے جا کر حضور سے شکایت کی کہ حضور یہ ان کا معاملہ ہے، آپ ذرا اس کے بارے میں فرمائیے۔ تو حضور نے انہیں طلب فرمایا، اور پہلے تو تصدیق چاہیے کیا کہ یہی بات ہے کہ تم ہر نماز میں یہ کام کرتے ہو کہ جو جہری رکعتیں ہوتی ہیں اور امامت کرا رہے ہو تو قرآن کی آیات پڑھی یا کوئی سورت پڑھی اس کے ساتھ اس سورت کو بھی ملا لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول یہ تو ہے، کیوں کرتے ہو؟ تو اس پر انہوں نے کہا حضور مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، اور ظاہر ہے اگر حضور کی حدیث موجود ہے کہ ثلث قرآن کے مساوی ہے تو اس سے بڑھ کر مستند اور اوتھینٹک بات تو کوئی نہیں ہو سکتی، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ تو حضور نے انہیں کہا تو اللہ بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اب ہمارے ہاں بھی اگر یہ ہونے لگے تو یہ پھر وہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک خاص معاملہ ایک صحابی کا تھا جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کی کوئی نکیر نہیں فرمائی بلکہ یہ کہ انہیں کہا اگر تم اس صورت سے محبت کرتے ہو تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول بھی ایک ہے۔ یہودیوں میں سے چند لوگ حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے اور آ کر عرض کیا، اب یہ مکی دور ہے، حالانکہ یہودی قبائل جو ہے مدینہ کے مضافات میں آباد تھے لیکن شرارتیں ان کی مکہ تک پہنچتی تھیں۔ تو آ کر حضور سے سوال یہ کیا کہ دیکھیں اللہ نے فرشتوں کو تو نور سے پیدا کیا، جنات کو نار سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے پیدا کیا، انسان کو خاک سے پیدا کیا، اس کائنات کو، اس آسمان کو دھوئیں سے پیدا کیا جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، دخان، دھواں۔ تو ذرا اس سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ کی شے کا بنا ہوا ہے، انسان مٹی کا ہے، جنات آگ کے ہیں، فرشتے نور کے ہیں، یہ کائنات، یہ آسمان جو ہے یہ دخان کی ہے، تو اللہ کی شے کا کس میٹیریل کا ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، زمرد کا ہے، یاقوت کا ہے، کسی قیمتی پتھر کا ہے، کس شے کا بنا ہوا ہے؟ ان کے جھوٹے خدا جو تھے، کوئی سونے کا جو ہے وہ مجسمہ بنا کر پوجتے تھے، کوئی چاندی کا تھا، کوئی قیمتی پتھر کو تراش کر اس کی جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو روایات میں ہے، اب یہ بھی کئی روایات ہیں کہ جو ذخیرہ احادیث کے جو کتب ہیں اس کے اندر موجود ہیں، روایات میں ہے کہ ان کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تھی، مکی صورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اب ترجمہ کر لیجئے، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے توحید کا اصل ایسنس تو یہی ہے نا، دین توحید، اور اللہ وہ ذات ہے جیسا کہ احد کے اندر آ جائے گا۔ احد کسے کہتے ہیں؟ ایک واحد ہے، ایک جس کے ساتھ دو کا امکان ہے، واحد اثنان ثلاثہ۔ ایک احد ہے جس کے بعد دوسرا کوئی نہیں، صرف وہی ہے، وہی وہ ہے جسے آپ کہیں گے یکتا ہے، جس کے لیے الفاظ ہیں وہ تنہا ہے، وہ لاسانی ہے۔ لاسانی کون؟ جس کا کوئی مثل نہ ہو، جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ وہ ہے کہ تمہارا تخیل، تمہارا خیال، تمہارا ادراک اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، کجا یہ کہ وہ کس میٹیریل کا بنا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ جو آ کر سوال کیا تھا یہودیوں نے، یہی وجہ کہ وہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے جو ہمارے صوفیاء کے ہاں ہیں، لا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ، نہ اس کا کوئی مثال ہے، نہ مثیل ہے، نہ ضد ہے، نہ ند ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ کیا تعبیر کریں گے اس کی؟
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آ کر جو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے تھے اس مقام کے اوپر، هو الاول والآخر والظاہر، وہ سب سے پہلا، سب سے آخری، وہ انتہائی ظاہر اور انتہائی مخفی، انتہا کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، لا محدود، جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ تو احد کے معنی بڑے وسیع ہیں، وہ یکتا ہے، یونیک ہے، جس کی کوئی مثال اور مثیل نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، سورہ شورى میں فرمایا گیا اس کی مثال جیسی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ کسی شے کی مثال دیتے ہو تو کچھ نہ کچھ انطباق تو ہوتا ہے نا، فلاں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، چلو میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اس کی تو مثال کی بھی کوئی مثال موجود نہیں، اس کی ذات کے بارے میں کیا تم تصور قائم کرو گے؟ وہ احد ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ الصمد ہے۔ اب الصمد کے کتنے معنی ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہت ہی مضبوط پتھریلی چٹان، اسے صمد کہا جاتا تھا، جس کی پشت پہ کوئی لشکر جو ہے بڑی پناہ حاصل کر لے۔ جب بھی مارکا ہوتا تھا، جنگ و جدال ہوتی تھی، تو کسی پہاڑ کی اگر آڑ حاصل ہو جائے کہ دشمن پر حملہ کرنے کا موقع بھی ہو اور اس کے پیچھے چھپ جانے کا موقع بھی ہو، تو اسے الصمد کہا جاتا تھا، پتھریلی مضبوط چٹان۔ اسی طرح اس صمد اس سردار کو بھی کہتے تھے جس سے بڑا کوئی سردار نہیں ہے، شیخ قبیلہ، کسی قبیلے کا شیخ، لیکن وہ جو اس شیخ کا بھی شیخ ہوگا وہ الصمد ہے، سرداروں کا سردار۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو الصمد اس سردار کو بھی کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مثیل یا مثال نہ ہو، اور الصمد اسے بھی کہتے ہیں کہ جس کی طرف انسان رجوع کرے تو کبھی مایوس نہ ہو، پھر وہ کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک، اے پروردگار تو ہے الغنی، جسے کسی کے احتیاج نہیں ہے، تیری کوئی غرض کسی کے ساتھ وابستہ نہیں، الغنی۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، ہم فقیر ہیں، ہم تو محتاج ہیں تیرے، ہم زندہ ہیں تو تیرے زندہ رکھے زندہ ہیں، ہمارا دل اگر دھڑک رہا ہے تو تیرے حکم سے دھڑک رہا ہے، جب تیرا حکم ہوگا، اذن ہوگا، حکم ہوگا، وہ بند ہو جائے گا۔ سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے، نہ شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ کسی قسم کا اور عارضہ ہے، بس یہ دل نے دھڑکنا بند کر دیا، کس کے حکم سے ہوا یہ؟ تو الصمد وہ ذات۔ اور ہمارے ہاں عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے جیسا کہ یہاں کیا گیا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حواشی ہیں، کہ وہ بے نیاز ہے، وہ الصمد ہے، جسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے کو جنا، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا، نہ اس کی آگے کوئی نسل ہے، اس کی اولاد ہے۔ یہاں گویا کہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا قلقمہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، تو اللہ نے تو کسی کو نہیں جنا، نہ وہ جنا گیا۔ ظاہر جنا جاتا ہے انسان کسی باپ کی وجہ سے، ماں کا جنا یا باپ کا جنا، تو آج تک کوئی مذہب ایسا برآمد نہیں ہوا کہ جس نے اللہ کا باپ بھی کسی کو قرار دیا، بیٹا قرار دے دیا۔ حضرت عزیر یہودیوں کے ہاں ایک بڑا قبیلہ موجود تھا جو حضرت عزیر کے بارے میں عقیدہ رکھتا تھا اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آج بھی عیسائی جانتے ہیں۔ اس روح ارضی پر سب سے بڑھ کر تعداد جو ہے وہ عیسائی مذہب کے پیروکاروں کی ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ نوٹ کیجئے، جو بھی مذاہب اس سے پہلے گزرے ہیں، یونانی مذاہب ہیں، مصری تھے، ان کے عقائد تھے، تو ان کے جو دیوتا اور دیویاں ہوتی تھیں، ان کے درمیان توالد و تناسل کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ ہندوؤں کے ہاں یہ سورج بنسی خاندان سے ہے، یہ چندر بنسی خاندان سے ہے۔
گویا کہ سورج دیوتا ہے، اس کی کوئی دیوی تھی جس کے ساتھ ان کا باہمی ملاپ ہوا، اس سے جو خاندان وجود میں آیا اس میں کچھ انسان نما بھی تھے کہ جن کے خاندان میں یہ نسل چل رہی ہے. یہ سورج بنسی خاندان بن گیا ہندوؤں کے عقائد. یہ چندر بنسی خاندان ہے، چاند دیوتا کی اولاد سے جو نسل آگے چل رہی ہے. تو یہ توالد و تناسل کا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. اس وقت بھی عیسائی کتنی بڑی تعداد میں موجود تھے. نفی کلی، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے کسی سے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کفو کہتے ہیں برابری کو، ساجے کا. ہمارے ہاں بھی اردو زبان میں ہم کف لوگ بولا جاتا ہے، اور خاص طور پر بچی کا رشتہ کرنا ہے یا بچے کا رشتہ کرنا ہے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ذرا ہم کف لوگوں کے اندر رشتہ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ بہت جو ہے اس کے اندر تفاوت ہو جائے، کوئی بہت امیر کبیر خاندان کی لڑکی ہے اور غریب خاندان کا لڑکا ہے تو یہ جو ہے عام طور پر پھر یہ جوڑے چلتے نہیں زیادہ. اس بچی کی خاص ایک سائیکی بنی ہوتی ہے جو بڑی ناز و نام میں پلی ہوئی ہے. تو گویا کہ ہم کف لوگوں کو دیکھنا چاہیے اگر رشتے کو نبھانا چاہتے ہو. تو کف کا لفظ جو ہے وہ برابری کے لیے آتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس میں گویا کہ کسی کا ساجی بن جانا. اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. تو کوئی بھی ایسا نہیں جو ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ کی برابری کر سکے. لا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ. وہ یونیک ذات ہے، وہ یکتا ذات ہے، وہ تنہا ہے، وہ ایک ہے جس کے بعد دوسرا کوئی نہیں. اب آئیے آخری دو صورتیں جو ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ بھی بہت عظیم، بہت جامع صورتیں ہیں. ان دونوں صورتوں کو ملا کر ایک نام دیا گیا معوذتین. تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ حاصل کرنا. پناہ کس شے سے حاصل کی جاتی ہے؟ جو آپ کی دشمن ہو، جس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، کسی مضرت کا اندیشہ ہو، اس سے پناہ طلب کی جاتی ہے. تو کس کی پناہ طلب کرو؟ اللہ کی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان کی طرف سے اگر کوئی حملہ یا چوک ہو ہی جائے، یہ غصہ بھی تو ان چیزوں میں سے ہے نا. وہ انسان غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے. تو ہمارے دین نے کیا تلقین کی؟ فوراً پانی پیو. جس طرح آگ جو ہے بجھ جاتی ہے، تو یہ جو آتش انسان کے سینے میں پیدا ہو رہے غصے کی وجہ سے آگ بگولا ہو رہا ہے، تو پانی پی کر اس کو ٹھنڈا کرو. اور ساتھ ہی اللہ سے بھی پناہ حاصل کرو، اللہ کی پناہ حاصل کرو. تو یہ دو صورتیں جو ہیں اس حوالے سے بہت ہی اہم ہیں، اور بہت سی روایات موجود ہیں کہ جس میں ایک خاص واقعہ نقل کیا گیا. مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مسند احمد میں ہے. حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا ذکر نہ ہو. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. آج چونکہ ہمارا بڑا ریشنلسٹک قسم کا ذہن ہے، تو انسان کو گویا کہ دور کیا جاتا ہے اپنے اسلاف سے، اس اعتبار سے کہ تمام باتیں جھوٹی ہیں، غلط ہیں، کہاں سے آ گئی احادیث کے اندر. لہٰذا یہ واقعہ اتنے تسلسل کے ساتھ اگر آیا، اگر یہی جھوٹ اور باطل ہے تو بقیہ احادیث کا کیا اعتبار؟ کھردری سطح جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد جہاں جی چاہے جو ہے اس نفس کے گھوڑے کو موڑ کر لے جائیں. احادیث سے بھی بدزن کر دیا، اپنے بزرگوں سے بھی، محدثین سے بھی بدزن کر دیا. آج کے جدید دانشور جو ہیں ان کا جسے آپ کہیے کہ یہ تو آئیڈیل ہے، چاہتے ہی ہیں کہ جو بات آج مجھے سمجھ میں آئی ہے، نہ امام بخاری کو سمجھ میں آئی، نہ شافعی کو سمجھ میں آئی، نہ امام ابو حنیفہ کو سمجھ میں آئی، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. یہ تو میں نے سمجھا ہے آج. جبکہ جہاں تک مبادیات ہیں اس سلسلے میں ہمیں اسلاف سے جڑے رہنا چاہیے، اسی میں خیر ہے. جہاں تک کہ پہنچ جاؤ محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح ایک رسی ہوتی ہے، وہ رسی کہاں سے شروع ہوئی؟ حضور سے شروع ہوئی نا. اور اسی اسلاف کے اندر بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں. تو اتنے تسلسل کے ساتھ اور احادیث کی اتنی کتابوں کے اندر تقریباً تمام کتب احادیث میں یہ واقعہ موجود کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہ صلح جسے قرآن نے بھی فتح مبینہ قرار دیا تھا،
تو تقریباً آپ کے مدینہ آمد کے تقریباً ہفتہ 10 دن کے بعد خیبر کا ایک وفد یہودیوں کا، وہ بھی کوئی علماء ہوں گے جنہیں اب کھٹکا تھا، یہود کے 3 قبائل تھے نا جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا اخراج فرمایا تھا مدینہ سے، یہ مدینہ کے مضافات میں آباد تھے، بنو قینقاع تھے، بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے۔ اب ان کے دل کے اندر ایک جوش جو ہے انتقام تو موجود تھا کہ یہاں ہماری نسلیں آباد تھی اس علاقے میں، ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا، اور سبب وہ خود بنے تھے، غداری کی تھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی۔ اس رد عمل میں حضور نے انہیں وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد تقریباً ہفتہ 10 دن کے بعد جو ایک وفد گیا تو یہاں لبید ابن عاصم ایک یہودی شخص تھا کہ جو یہاں مدینہ میں رہتا تھا۔ اب یہودیوں کے ان قبائل کو کہ جن کو وہاں سے نکالا گیا تھا وہ ان میں سے کوئی بچ گیا ہوگا، رہ گیا ہوگا، یا جس طرح ہوتا ہے منافقین بھی اپنے ایمان اور اسلام کو چھپا لیتے ہیں، تو اس نے بھی اپنا جو ہے اس کو چھپا لیا ہوگا، لبید ابن عاصم۔ تو اس شخص کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو ہم تمہیں بڑی خطیر رقم دیں گے اشرفیوں کی شکل میں، بس ہم چاہتے ہیں کہ محمد پر کوئی ایسا عمل کرو، کوئی ایسا جادو کرو کہ جو یہ کام ان کا آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ تو ان کا کام ہی ختم ہو جائے، کام تمام ہو جائے جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں۔ تو لبید ابن عاصم یہ جو یہودی تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں کہ جو بڑی ماہر تھی جادوگرنیاں۔ جادوگر آج بھی ہیں، اور جادو کے اندر بھی بہرحال اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی حاسدانہ جذبات اگر کسی شخص کے اندر ہو تو اس حاسدانہ جذبات کے ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اس شخص پر جس سے حسد کیا جائے، احادیث موجود۔ یہ حسد تو وہ شے ہے جو انسان کو موت تک پہنچا سکتا ہے، نظر بد وہ شے ہے جو انسان کو ہنڈیا، جس طرح اونٹ کے گوشت کو ہنڈیا میں ڈال کے کھانا تناول کیا جاتا ہے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے نظر بد کی وجہ سے، جادو ٹونے ٹوٹکے کی وجہ سے۔ یہ کالا علم، یہ تمام یہ جو علوم سفلی ہیں، یہ سفلی علوم جس کی ہمارے دین میں کہیں کوئی گنجائش موجود نہیں، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے پھر کسی ذریعے سے، کوئی خادم تھا حضور کا، اس کے ذریعے حضور کی کنگھی حاصل کی، اور اس کے اندر حضور کے چند بال بھی تھے، منہ مبارک جسے کہتے ہیں، تو وہ اس نے حاصل کیا۔ اب ان کے اوپر انہوں نے کوئی عمل کیا ان بچیوں نے، جس کے نتیجے میں اس کے اثرات یہ ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے آپ کی طبیعت کچھ نڈھال رہنے لگی، آپ کچھ چیزوں کو بھولنے لگے، آپ کے اوپر جس طرح ہوتا ہے جسم ٹوٹنے کی وجہ کوئی بخار، اس کے اثرات آپ کے اوپر کچھ طویل تر ہوتے گئے۔ گویا کہ انہوں نے جو عمل کیا تھا اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے، لیکن اس سے کہیں جو عام طور پر یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر حضور پر بھی جادو کا کوئی اثر ہو سکتا ہے تو پھر وحی کا کیا اعتبار؟ سوال یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے قرآن کا 80% حصہ نازل ہو چکا، 90% حصہ نازل ہو چکا۔ اب اس بنیاد پر کہ جادو کے اثرات اگر حضور پر ہو سکتے ہیں تو اس وحی کا کیا اعتبار؟ کیا ان تمام روایات یا ان تمام چیزوں کو جو حضور نے اس سے پہلے کی تھی، جو قرآن نازل ہوا تھا، اس سب کا ابطال کر دیا جائے؟ لیکن بہرحال ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کیا کہ جب جادوگروں نے وہ جادو کیا تو اس کا اثر حضرت موسیٰ پر بھی ہوا۔ گویا کہ وہ جو انہوں نے چھڑیاں اور لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تھی زمین پر جو سانپوں کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی، تو وہ نظر بندی کے اثرات سے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام خود متاثر ہوئے اور انہیں خوف محسوس ہونے لگا۔ میرے پاس تو صرف ایک عصا ہے، وہ ایک سانپ بنے گا نا؟ آپ کو معلوم ہے اگر ایک تنہا شیر جو ہے کہ 150 جو ہے کتوں کے نرغے میں آ جائے تو اس کی تکہ بوٹی ہو جاتی ہے، تو میرا یہ ایک عصا کیا کام کرے گا؟ یہ خوف جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بس، جسے آپ کہیے کسی درجے میں ایمان کی کوئی نفی نہیں ہے یا کمی نہیں ہے، لیکن فوری طور پر متاثر ہوا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اثر ہوا تھا۔ تو بار یہ چیزیں ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نڈھال رہنے لگی طبیعت، کچھ بخار کے اثرات، جسم ٹوٹنے لگا، کسی کام کو دل نہیں چاہتا تھا،
کچھ عرصہ حضور کی یہ طبیعت رہی، اور اس کے بعد پھر روایات میں ہیں جس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہ حضور ایک شب جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قیام پذیر تھے، شباشی اس دن ان کے ہاں تھی، تو حضور نے ایک خواب دیکھا۔ یہ بھی کہا گیا وہ خواب نہیں تھا بلکہ گویا کہ عالم حواس میں حضور کو مشاہدہ کرایا گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ خواب کے طور پر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں حضور نے یہ دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، میری وہی کیفیت ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، نڈھال ہے، اور وہی کیفیت جو اثرات جو حضور کے اوپر اس کی وجہ سے ہوا تھا، جو عمل ان لوگوں نے کیا تھا، ان خواتین نے، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے۔ تو دو فرشتے آئے انسانی شکل میں، ایک حضور کے سرانے کھڑا ہو گیا، دوسرا حضور کے پائنتیوں جسے آپ قدموں میں کھڑا ہو گیا، دونوں ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ تو ایک نے دوسرے سے سوال کیا، کیا ہوا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا۔ یہ پورا مکالمہ حدیث میں موجود۔ پھر سوال کیا گیا، کون شخص ہے جس نے جادو کیا؟ تو دوسرے نے جواب دیا، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے، یا لبید ابن عاصم نے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کا علاج کیا ہے، کیا جادو کیا تھا؟ تو جواب دیا گیا کہ اس طرح مدینہ کے مضافات میں ایک کنواں موجود ہے جس کا ارزوان نام ہے، ذی اروان نام ہے اس کنویں کا۔ اس کی تہ کے اندر، وہ بعض کنویں وہ ہوتے ہیں جس میں پانی کم ہوتا ہے، وقتہ وقتہ سائڈ سے رس کر پانی جمع ہوتا ہے تو اسے نکال لیا جاتا ہے، پھر بالکل خشک نہیں ہوتا لیکن مڈ کی شکل میں وہاں موجود رہتا ہے۔ تو اسی نوع کا ایک کنواں تھا کہ اس کی تہ میں ایک پتھر ہے جس کے نیچے جو ہے وہ چیز دفن کی گئی ہے، دوائی دی گئی ہے، جس پر جادو کیا گیا، جس کے اثرات ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو وہاں سے نکالا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور پھر آپ نے پورا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور صبح ہوتے ہی پھر حضور نے حضرت علی، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین حضرات کو روانہ کیا۔ وہ اس کنویں میں گئے ہیں جس کا نام ہے ذی اروان، اور وہاں جا کر اس کے تہ میں جا کر دیکھا تو وہ پتھر کے نیچے وہ ایک جو ہے کچھ کاغذ میں لپٹا ہوا، بلکہ کھجور کا، نر کھجور کا جو ایک گاپھا ہوتا ہے، اس کا ایک خوشہ ہوتا ہے، غلاف ہوتا ہے، اس کے اندر ایک موم کا پتلا تھا، اور پھر یہ کہ ایک کنگھی تھی جو حضور کی حاصل کی گئی تھی، اور وہ حضور کے بال کے جو اس کنگھی کے ساتھ موجود تھے، جس پر انہوں نے عمل کیا تھا، وہ موجود تھے، اور موم کا ایک پتلا تھا جس کے اندر سوئیاں گڑی ہوئی تھی، 11 عدد سوئیاں۔ اور اس موقع پر پھر گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، ایک روایت میں ہے کہ خود تشریف لے گئے وہاں اور جا کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، ایک روایت ہے کہ ان کو بھیجا تو وہ اس کو نکال کر لائے۔ بہرحال اتنا تضاد جو ہے روایات میں ممکن ہے، لیکن اس موقع پر پھر یہ آیات جو ہیں، یہ اگرچہ مدینہ کا واقعہ، یہ دونوں صورتیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ مکی صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ اس کا نزول دوبارہ ہوا ہے مدنی حیات طیبہ میں، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جو پس منظر میں ہے، جس میں پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ ان صورتوں کو پڑھتے رہیے، ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک سوئی نکالتے جائیے۔ جب ساری سوئیاں نکل گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو اثرات تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس اثرات میں کہیں یہ نہیں کہ حضور کے سوچ کا انداز بگڑ گیا ہو، معاذ اللہ کوئی دیوانہ پن جو ہے لاحق ہو گیا ہو، صرف یہ ہے کہ کچھ ذہول ہونے لگا تھا بعض معاملات میں نے پانی پیا یا نہیں پیا، کھانا کھایا نہیں کیا، اس کے اندر یہ یادداشت کی کمی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر سینائل ایج جو ہوتی ہے اس میں ڈائمنشیا کی کسی نہ کسی حد تک انسان کے اندر اس کی کچھ نہ کچھ علامات، خواہ 5% ہو 10% ہے، وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کی انسان کی عمر جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کی تخلیقی صلاحیتیں اور ذہنی صلاحیتیں جو ہیں ان کے اندر بھی کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس حد تک صرف اثر تھا، لیکن یہ کہ پھر جیسے جیسے وہ سوئیاں اس موم کے پتلے سے نکلتی گئیں، حضور کے اوپر سے وہ اثرات جو ہے وہ ختم ہوتے گئے۔ اب یہ اصل میں پس منظر ہے ان دونوں صورتوں کا، جو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی کتب احادیث ہیں جن کے نام میں نے آپ کو گنوائے، ان سب کے اندر یہ واقعہ، جس میں ٹاپ پر بخاری ہے، پھر مسلم ہے، اور اس کے بعد پھر ایک سیریز اور بکس ہیں کہ جس میں واقعہ موجود ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجئے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اے نبی کہیے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں رب الفلق کی، برب الفلق، بے کی وجہ سے یہ با کے نیچے جو ہے وہ اس میں زیر آ گئی، اس رب کی کہ جو پھاڑنے والا ہے۔ فلقہ کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کو پھاڑ دینا، سورہ انعام میں آیا فالق الحب والنوا،
یہ بیج جو ہے جس کے کورنگ بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی ہارڈ ہوتی ہے، اس کو جب تم زمین میں بوتے ہو تو یہ پھٹتا ہے. تو بیج کو پھاڑنے والی ذات اللہ کی. وہ مردہ بیج کے اندر زندگی کس نے پیدا کی؟ گندم کا بیج ہے، کوئی اور بیج آپ ڈال رہے ہیں زمین میں، ڈیڈ سیڈ ہے، سالوں سے پڑا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے زمین میں ڈالا، زمین کی قوت نمو، اس کی وجہ سے ان کے اندر زندگی پیدا ہو گئی. تو فالق الحب والنوا، وہ ذات کو جو گٹھلیوں کو پھاڑ کر اس میں سے ایک تناور درخت برآمد کر دیتی ہے. فالق الاصباح، یہ الفاظ بھی آئے، صبح کا پھاڑنے والا. گویا کہ رات کی تاریکی کا جو دبیز پردہ ہے اسے پھاڑ کر صبح کی روشنی برآمد کرنے والا. فالق الاصباح، صبحوں کا پھاڑنے والا. تو قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں اس رب کی کہ جو پھاڑنے والا ہے، گٹھلیوں کا پھاڑنے والا بھی اور صبح کا نکالنے والا بھی. ترجمہ کیا گیا میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی. من شر ما خلق، جو بھی اللہ کی مخلوقات، جملہ مخلوقات میں جو شر ہے اس سے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اب جنات بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، ان میں جو شریر جن ہوتے ہیں، کسی مرد یا عورت یا لڑکے یا لڑکی کے اوپر اگر کہیں کوئی آسیب ہو جائے، کوئی جن آ جائے، تو جن حضرات نے کوئی کیفیت دیکھی ہے اس کی اور وہ عینی مشاہدے اس کا مشاہدہ کرنے والے، انہیں معلوم ہے کیا کیفیت ہوتی ہے. تو جو بھی جملہ مخلوق ہے تیری، یہ سانپ ہے، یہ بچھے، اس میں بھی تو شر ہے نا. وہ کسی کو اگر ڈسے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہت ہی کربناک موت ہوگی. تو جملہ مخلوقات کا شر جو ہے، اے پروردگار میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. غسق آتا ہے اندھیرا، جسے کہا گیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو ظہور سورج کے ابھرنے سے لے کر اور اس کے غسق اللیل، رات کے گہرے ہو جانے تک. اور وقب کہتے ہیں کسی شے کا چھا جانا، پھیل جانا. من شر غاسق اذا وقب، اور میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے، رب الفلق کے. کس شے سے؟ اندھیرے کی پناہ جبکہ وہ چھا جائے، پھیل جائے. آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر گناہ اور جرائم جو ہیں وہ بھی اندھیرے میں ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں. پھر شیطانی عملیات کیے جاتے ہیں وہ بھی رات کے اندھیرے میں، جرائم بھی اندھیرے میں، جادو ٹونا ٹوٹکا، کالا جادو، علم، سفلیات جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. تو رات کے اندھیرے میں جو کچھ بھی اٹیمپٹس ہوتی ہیں، حملہ بھی کیا جاتا تو رات کے آخری پہر، تاکہ جس بستی پر ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں وہاں جو ہے نیند کی جو ہے مزے لوٹ رہے ہیں اور اچانک ہم حملہ کریں غافل لوگوں کے اوپر. اس کے لیے بھی گویا کہ پرائرٹی ہوتی تھی رات کا آخری پہر یا صبح بالکل تڑکے، جبکہ لوگ بالکل مدہوش ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں. تو اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، جملہ مخلوقات میں جو شر ہے اس سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے جبکہ وہ پھیل جائے. اور وہ برائیاں، وہ جرائم، وہ نقصانات کہ جو رات کے اندھیرے میں دوسرے کو پہنچائے جاتے ہیں، اے پروردگار میں ان سب سے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور اسی طرح میں وہ جو ایک شر ہے جو پھونک مارنے والیاں، یہاں نفاسات جو ہے مؤنث ہے، پھونکے مارنے والیوں کا ہوتا ہے جو شر. اب یہ پھونکے کیا ماری جاتی تھی؟ وہ جو حضور پر جادو کیا گیا تھا تو وہ بھی جو عمل کیا گیا تھا تو وہ بھی اسی پھونک کے ذریعے کیا گیا تھا. کچھ چیز پڑھی اور اس کے بعد پھونک مار دی. اور خاص طور پر نون فا اور سا کا مادہ جو آتا ہے پھونک مارنا، لیکن وہ پھونک کے جس کے اندر گویا کہ کچھ نہ کچھ لعاب دہن بھی شامل ہو جائے. تو لہٰذا عموماً یہ جادوگر یا یہ جو بد عملیات کرنے والے ہیں وہ جو ہے پھونک یوں کر کے خشک پھونی مارتے بتے ٹھو کر کے کرتے ہیں جس میں لعاب دہن بھی شامل ہو. وہ کہا کہ جو کلمات انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیے تھے تو منہ کے اندر جو لعاب تھا تو اس کا بھی کوئی اثر جو ہے اس ہوا میں شامل ہو جائے. اور اس طرح جو پھونک ماری جاتی تھی
تو خاص طور پر وہ جو جادو کرنے والی ہیں جو عمل کرتی تھی، تو جس شے کو وہ ذریعہ بنا رہے ہیں اس پر جو پھونکتے تھے تو اس قسم کی پھونک ہوتی تھی جس میں کوئی لعاب دہن کے جو ہے ذرات وہ بھی شامل ہوں۔ تو من شر النفاثات فی العقد، عقد جو ہے عقدہ کی جمع ہے، اور یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی کوئی جادو کیا گیا تو کوئی رسی ہے یا کوئی دھاگا ہے تو ایک ایک گرہ باندھ رہے ہیں اور وہاں کوئی جو ہے وہ کلمات پڑھ کر اس کو پھونک رہے ہیں، اور پھونک بھی وہ جس کے اندر کوئی لعاب بھی شامل ہو جائے۔ تو من شر النفاثات فی العقد، ان دونوں صورتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ جو بھی وہ سفلی علوم ہیں یا جو جادو ہے، ٹونا ٹوٹکا ہے، بد اثرات ہیں، آسیب ہے، اسی طرح جو ہے حاسدانہ نظر ہے، نظر بد ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اگر انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو معوذتین ہے، جس کی بڑی تاکید کی حضور نے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں اکثر و بیشتر یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ نوافل ہو سکتی ہیں، سنتیں ہو سکتی ہیں، اگرچہ جہاں تک جہری نماز میں حضور سے مختلف مقامات قرآن حکیم کے ثابت ہیں۔ جمعہ کے دن جو فجر کی نماز ہے تو پہلی رکعت کے اندر سورہ الف لام میم سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر، بہت سی روایات ہیں۔ اسی طرح جو عیدین کی نماز ہوتی ہے، پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، آج بھی احادیث اہل حدیث جو حضرات ہیں ان کے ہاں اگر نماز ادا کریں، خطبہ جمعہ ہو یا عیدین کی نماز ہو، تو اس میں عموماً وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو بعض روایات سے، بلکہ بہت سی روایات سے ثابت ہے کہ حضور دونوں رکعتوں میں یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ معوذتین وہ دو صورتیں کہ جس میں انسان جو ہے ان تمام بد اثرات سے، یہ جنات ہیں، یہ کوئی سایہ ہو جانا ہے، کوئی آسیب ہیں، کوئی جو جادو کر دیا گیا ہو، کوئی ٹونا ٹوٹکا ہو، کسی قسم کا کوئی اور ایسا بد عمل کیا گیا ہو، تو ان تمام اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا یہ، اور خاص طور پر جب یہ صلح حدیبیہ کے بعد وہ جادو کے اثرات اور معوذتین کا دوبارہ نازل ہونا یہ ہوا، تو حضور کا تو روزانہ کا معمول یہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سونے سے پہلے آپ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے ہتھیلیوں پر پھونک مارتے تھے، اور اس کے بعد اپنے پورے جسم تک، جہاں تک ہاتھ جو ہیں وہ رسائی جا سکتی تھی وہاں تک اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے۔ اور یہ معمول اس درجے رہا حضور کا کہ حضور کا جو مرض الموت ہے، جس کے بعد بالآخر حضور کا وصال ہوا، اس میں حضور اگر خود نہیں کر سکتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے حضور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لے کر حضور ہی کے ہاتھوں کو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ کے پورے جسم اطہر پھیر دیا کرتی تھی۔ یہ روایات موجود ہیں۔ تو ومن شر النفاثات فی العقد، اور اسی طرح وہ شر کے جو گرہوں کے اندر پھونکے مارنے والی، اور خاص طور پر یہ کام عورتیں زیادہ کیا کرتی ہیں۔ عورتوں کے اندر شاید یہ مادہ زیادہ ہوتا ہے کہ جادوگرنیاں، جو جادوگر مرد بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین جو ہیں وہ اکثر و بیشتر یہ کام ٹونے ٹوڑ کے کرنے والی جو ہیں وہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے یہاں نفاسات کہا گیا، اور فوری طور پر انطباق جو ہے اس خاص واقعے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے جس میں وہ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے یہ اٹیمپٹ کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس کے کچھ نہ کچھ اثرات جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ حضور پر پھر نمایاں بھی ہوئے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور کسی حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ حسد کیا ہے؟ یہ اصل میں انسان کے اندر جسے آپ کہیے کہ ایک اس کا ملکوتی عنصر ہے، اس کی روح ہے۔ روح جو ہے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی امیدوار بھی ہوتی ہے۔ رمضان کی عبادت دو گونا اسی اعتبار سے ہے کہ دن بھر آپ نے جو اپنے اوپر ایک مشقت کی ہے جس کی وجہ سے حیوانی جکڑ بندیاں کچھ کمزور پڑیں، تو روح بیدار ہو تاکہ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رمضان کی آیات کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے کہ اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہے کہ آپ کی روح کو ایک جذبہ تازہ ملے گا، وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گی، متوجہ ہوگی اس کی طرف۔ تو یہ بھی ایک جذبہ ہے جو انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ کسی شخص کو اس دنیا میں اللہ نے بڑا مال دے دیا، بہت کوئی خوبصورت شخص ہے، بڑی وجیح پرسنالٹی کا حامل ہے، اب دوسرا شخص جو اس اعتبار سے کہیں کمتر ہے یا بہت کم ہے، اس کے اندر منفی جذبات جسے حاسدانہ جذبات کہتے ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف مادی وسائل کی کمی کی بنیاد پر، مال و دولت کی کمی کی بنیاد پر، اپنی جسمانی ساخت اور خوبصورتی کی بنیاد پر، اسے ہم احساس کمتری کہتے ہیں۔
اور اگر یہ خواہش اس میں اس درجے پیدا ہو جائے کہ وہ یہ چاہے کہ وہ شخص جسے یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں یہ نعمتیں اس سے سلب ہو جائیں، تو یہ وہ شے ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، حسد۔ نظر بد بھی تو یہی ہے نا کہ انسان نے کسی دوسرے کو کسی ایسے وقت کسی ایسی نظر سے دیکھ لیا جس کے اندر وہی جذبہ نمایاں تھا کہ یہ نعمت اسے سلب ہو جائے، بڑا صحت مند ہے، بڑا توانا ہے، اس کی صحت کو گھن لگ گیا اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ گھلتے گھلتے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ یہ حسد، نظر بد، متعدد احادیث ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ان دو صورتوں کے بارے میں بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو کثرت سے انہیں پڑھا کرو، اپنے نمازوں میں پڑھا کرو، اس کی ویسے تلاوت کیا کرو، اور رات سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے ہاتھ پر پھونک مار کر جسم پر پھیر لینا۔ لیکن اگر یہی وہ جذبہ جو ہے پازیٹو ہو، وہ انسان جس میں جذبہ پیدا ہوا ہے وہ رش کرے ان لوگوں پر کہ جو ان سے بہت بلند ہیں، مالی اعتبار سے، مال و اسباب کے اعتبار سے، وجاہت کے اعتبار سے، فرض کیجئے دین کے اعتبار سے ایک شخص بہت آگے بڑھا چلا جا رہا ہے تو اس کے اندر رشک پیدا ہونے چاہیے، نہ کہ حسد کہ یہ نعمت بھی اس سے سلب ہو جائے۔ تو حسد جو ہے بڑا منفی جذبہ ہے، جبکہ رشک جسے غبطہ کہا جاتا ہے وہ بڑا مثبت جذبہ ہے۔ اس میں آپ دعا یہ کرتے ہیں پروردگار جو نعمتیں تو نے اس کو عطا کی ہیں وہ مجھے بھی عطا کر دے۔ جسمانی ساخت جیسی بھی ہے میری، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اب میں بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبرو، بڑا وجیح انسان نہیں بن سکتا، لیکن جو بھی تو نے اور اسے دیا ہے پروردگار مجھے بھی عطا کر دے، میرے لیے بھی رزق کا جو ہے پیمانہ اس کو وسیع کر دے، میرے کاروبار میں بھی برکت عطا فرماتے۔ لیکن اگر کہیں یہ جذبہ منفی ہو گیا اور یہ حاسدانہ ایک جذبات کی شکل اختیار کر لی تو یہ پھر گویا کہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور جس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اثرات اس شخص پر بھی ہوتے ہیں کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے، جسے وہ نظر بد لگتی ہے۔ اب آخری صورت ہے سورۃ الناس۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت خوبصورت جوڑا ہے قرآن حکیم کا، اور بعض حضرات اس کی تلاوت کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اگرچہ ایک فصیل ہے دونوں صورتوں کے درمیان، لیکن بالکل وہی انداز ہے جو اگلی صورت میں نظر آ رہا ہے، جیسے کہ سورہ ضحیٰ، سورہ انشراح۔ بعض صحابہ تلاوت کرتے تھے تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، سورہ ضحیٰ مکمل ہوئی اور الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس لیے کہ بالکل وہی پیٹرن جو سورہ ضحیٰ کا ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے سورہ انشراح کے اندر بھی۔ یہی معاملہ ان دو صورتوں کا ہے۔ ایک فرق ہے کہ سورہ فلق جو ابھی ہم نے مکمل کی ہے اس میں انسان پر خارج سے جو چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں ان کا ذکر ہے، جادو کیا جا رہا ہے خارج سے، عملیات کیے جا رہے ہیں خارج سے، حسد ہو رہا ہے خارج سے، کوئی دوسرا شخص حسد کر رہا ہے، نظر بد لگ رہی ہے خارج سے، تو ان تمام چیزوں سے جو خارج سے انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا سورۃ الفلق کا موضوع۔ اور سورۃ الناس کا موضوع کیا ہے؟ جو چیزیں انسان کے اندر سے، اس کے باطن سے اس پر حامل آور ہوتی ہیں، جس میں ٹاپ پر ہے وساوس، وسوسے۔ اور یہ وسوسہ صرف شیطان پیدا نہیں کرتا، انسان کا اپنا نفس وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، سورہ قاف میں فرمایا گیا ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس انگیخت کرتا ہے اسے برائی کی طرف، وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے باطن سے اس پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو سورۃ الناس جو ہے اس کا اصل موضوع وہ ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان پر باطن سے حملہ آور ہونا منفی خیالات، وہ شیطان کے پیدا کردہ وسوسے، وہم، بد نظریے، بد عقیدے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے اندر سے ابھر رہی ہیں نا، اس کی سوچ پر، اس کے تفکر پر جو چیزیں منفی طور پر حملہ آور ہو رہی ہیں وہ شیطان کی انگیخت ہے۔ من شر الوسواس الخناس جو الفاظ آئے، قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں اس رب کی جو تمام انسانوں کا رب ہے۔ صرف انسان نہیں، جملہ مخلوقات ہم پڑھ چکے۔ من شر ما خلق، جو شے اللہ نے پیدا کی، جتنی مخلوقات ہیں، کوئی بھوت پریت ہیں، کوئی پریاں ہیں، کوئی دیوتا ہیں،
کوئی جن ہیں، کوئی جنات ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات ہیں، بحری مخلوق کتنی تعداد میں ہے جس کو آپ گن ہی نہیں سکتے. کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی نا. یہاں صرف نہ لوگوں کو، اس لیے کہ ہدایت نامہ تو لوگوں تک پہنچانا، اور اس ہدایت نامے سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار شیطان کا. اول تو شیطان انسان کو راغب ہی نہیں ہونے دے گا اس جانے کہ وہ قرآن کو پڑھے، اسے سمجھے. اپنی مصروفیات کو اس درجے ہائی لائٹ کر دے گا کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، نہ قرآن کو پڑھنے کا، نہ سمجھنے کا، اس پر غور و فکر کرنے کا. عمل تو بڑے دور کی بات ہے. تو اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس ذات کے، اس رب کے جو تمام انسانوں کا رب ہے. ملک الناس، وہ ہے اصل بادشاہ انسانوں کا. مالک الملک، کل بادشاہی، کل اختیار تنہا اس کے ہاتھ میں ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. وہ بادشاہ مطلق، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، اصل اختیار اس کے پاس ہے. یہ بڑے بڑے کرے اور بڑی بڑی گلیکسیز، یہ تمام کی تمام اس کے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں. ورنہ ذرا یہ توازن جو ہے کہیں بگڑ جائے تو کیا اس کائنات کا بنے گا، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ سورج جو ہے جس سپیڈ سے گردش کر رہا ہے وہ 1,06,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. ایک سیکنڈ میں اس کا کیا مومنٹم ہوگا جو زمین سے 8 لاکھ گنا بڑا ہے. اگر یہ ٹکرا جائے کسی دوسرے کرے کے ساتھ، یہ توازن کس نے قائم کیا؟ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، جو سورہ رحمان میں کہا گیا نا، جس کا ایک مفہوم یہ کائناتی توازن ہے، یہ بیلنس ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے. تو قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، وہ معبود ہے انسانوں کا. دیکھیے اس میں رب، بادشاہ اور پھر معبود، یہ 3 ترتیب سے آئی. انسان اپنے رحم مادر میں ہوتا ہے تب بھی اس کو پالنے والا، پروان چڑھانے والا، ایک مکمل انسان کو اندر تبدیل کر دینے والی ذات اللہ کی ربوبیت ہے نا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی تھی، مجھے پال پوس کر بڑا کیا، میری تربیت کی. تو رب جو ملک کی بنیاد پہ ہے، ہر ضرورت کا پورا کرنے والا، نشو و نما پہنچانے والا. پھر بادشاہ کا تصور آتا ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ ہے کہ جس کے پاس بڑا اختیار ہے، جو بڑی شاہ و جمال کا حامل ہے، جس کے اختیارات بڑے وسیع ہیں، وہ بادشاہ کا تصور ہے. اور پھر الہ کا تصور جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. قل اعوذ برب الناس، پہلی سٹیج، ملک الناس، بادشاہ، الہ الناس، جو معبود ہے تمام انسانوں کا، عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے. من شر الوسواس الخناس. دیکھیے یہ پچھلی 3 آیات جو ہے یہ تو پناہ کی آ گئی. انہیں کس سے پناہ حاصل کر رہا ہوں؟ اس کائنات کے بادشاہ سے، انسانوں کے معبود سے، انسانوں کے رب سے، اس سے پناہ حاصل کر رہا ہوں، اس کی پناہ حاصل کر رہا ہوں. من شر الوسواس الخناس. وسواس کہتے ہیں وسوسہ اندازی کرنا، وسوسہ اندازی کرنے والا. اور وسواس جب آیا تو اس کے معنی ہے بار بار وسوسے دینے والا. اور شیطان اپنی اس ڈیوٹی سے غافل نہیں ہے. آپ شیطان کے وسوسوں سے ذرا باہر نکلتے ہیں تو اگلا ہتھیار اس کے پاس موجود ہے، پھر وسوسہ اندازی شروع کر دے گا. یا تو اسی موضوع پر وسوسے ڈالے گا یا کوئی نیا موضوع آپ کے لیے تراش لائے گا. دونوں امکانات ہیں. اسے مست رکھو اسی غور و فکر کے اندر کہ وہ اسی اپنی گتھیوں کو سلجھاتا رہے. شیطان بار بار وسوسہ، الوسواس، وہ اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں، بار بار وسوسے کر رہے. الخناس ہے جو چھپ کر حملہ کرنے والا ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. خا، نون اور سان کا مادہ آتا ہے سامنے آ کر چھپ جانا. شیطان یہی ہے نا، ترغیب دے گا اور اس کے بعد چھپ جائے گا. اور اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور لوگ جو ہے شیطان کو بڑے لان تان کر دے ہوں گے، شیطان خود وہاں حاضر ہو کر لوگوں سے خطاب کرے گا. غالباً سورہ انعام ہے یا کوئی سورت ہے کہ جس کے اندر بڑی تفصیل سے وہ خطبہ موجود ہے کہ تم سارا الزام میرے اوپر ڈال رہے ہو کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا. میں نے تو تمہیں صرف گمراہی کا رستہ دکھایا تھا، چلے تم خود تھے. یہ تو حقیقت ہے نا.
شیطان کے بس میں صرف ترغیب دینا ہے، اسے آپٹ کرنا، اس رستے پر چلنا یہ انسان کا اختیار ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اس کا کلائمیکس کیا ہے شیطان کے اس خطبے کا جو قیامت کے دن دے گا وہ؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کوئی ملامت نہ کرو، مجھے جو گالیاں دے رہے ہو، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے۔ لوموا انفسکم، یہ تمہاری اپنی ذات تھی جو اس رستے پر چلی اور اپنے آپ کو تم نے خود جہنم کا نوالا بنایا۔ تو آج مجھے کوئی دوش اور الزام نہ دو، اپنے آپ کو الزام دو، اصل مجرم تم ہو۔ تو یہ چھپ کر حملہ کرنے والا، من شر الوسواس الخناس، وہ شر کے جو وہ بار بار وسوسہ اندازی کرنے والا شیطان لعین ہے، الخناس ہے، جو چھپ کر حملہ آور ہوتا ہے، سامنے نہیں آتا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور یہ وہ بدبخت ہے شیطان اور خناس، چھپ کر حملہ کرنے والا، بار بار وسوسہ اندازی کرنے والا، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے کرتا ہے۔ یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح تمہارا خون تمہارے جسم میں دوڑتا ہے۔ الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اور ہمارے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں سوائے ڈیڈ حصوں کے، یہ ناخن ڈیڈ ہیں، بال ڈیڈ ہیں، باقی کوئی حصہ ایسا نہیں جو ڈیڈ ہے۔ جو لائیو ہے وہاں ممکن نہیں کہ خون کی رسائی اگر منقطع ہو جائے گی تو وہ بھی ڈیڈ ہو جائے گا۔ تو اس طرح شیطان تمہارے اندر گردش کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا شیطان کی ایک تھوتنی ہے، اپنی وہ تھوتنی ہر وقت بندہ مومن کے دل کے اوپر فوکس کر دیتا ہے، جیسے ہی اس کا دل ذرا دنیا کی طرف راغب ہوا، ذرا غافل ہوا اللہ کی یاد سے، فوراً دھونکنے کی طرح جو ہے اس میں وسوسہ اندازی شروع کر دی۔ یہ شیطان کا کردار۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، برے خیال ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس۔ اور یہاں کلیریفائی کر دیا گیا کہ وسوسہ اندازی کرنے والے جنات بھی ہوتے ہیں، شیطان کان من الجن، سورہ کہف میں فرمایا گیا شیطان کا تعلق جنات سے تھا۔ تو اسی کی ذریت سربی ہے کہ جو آج بھی موجود ہے، اور وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ گویا کہ چھپ کر، ظاہر ہے وہ سامنے تو شیطان اس کا جنات کا کوئی جسم تو نہیں ہوتا، بلکہ جن تو کہتے ہی اس کو ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہو۔ جب تک انسان کا وہ جو ایمبریو ہے رحم مادر میں رہتا ہے وہ اجنہ کہلاتا ہے، وَأَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ۔ وہ اللہ تو تمہیں جانتا تھا اس وقت بھی جبکہ تم اپنے ماؤں کے رحموں کے اندر، پیٹوں کے اندر پوشیدہ تھے، کسی کے نظر میں نہیں تھے۔ انتم اجنتن، وہی جن کا مادہ وہاں آ گیا، دکھائی میں تو نہیں آ رہا۔ اسی طرح جنین کہا جاتا ہے اسے کہ جو بہرحال جس کو جو آپ کی نگاہوں میں نہیں آ رہا ہے، جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ تو من الجنۃ والناس، اب یہ جو ہے جو وسوسہ اندازی کرنے والے وہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، اور انسانوں میں سے بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جن پر جنات بھی فخر کرتے ہیں کہ یہ میرا ساتھی جو ہے جو انسانوں میں سے ہے لیکن مجھ سے بھی بازی لے گیا۔ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ انسان شیطانی ہتھ کنڈے کے زیر اثر آ کر ننگا ناچ ناچ رہا ہے، شیطان بھی فخر کر رہا ہے کہ تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا، میں تو اسے رستہ دکھانے والا تھا نا، اب یہ میری رہنمائی کرتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے۔ من الجنۃ والناس۔ تو یہ سورہ مبارکہ یہ کل دیکھیے 6 اور 5 11 آیات ہیں۔ جو واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، اس میں بھی جو موم کا پتلا تھا اس کے اندر 11 عدد سوئیاں چبھی ہوئی تھی، حدیث میں موجود، اور ایک ایک آیت جو ہے حضور پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک سوئی نکالتے جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کے اثرات ختم ہوئے تھے۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ بھی ختم ہوئی اور یہ قرآن حکیم کا وہ سلسلہ کہ جو ہم نے شروع کیا تھا مارچ 2006 میں۔ اب مجھے یاد اس لیے آ گئی یہ تاریخ کہ اصل میں والد محترم کی جو الوداعی یہاں بیان ہوا تھا وہ مارچ کے آخر میں ہوا تھا، اور غالباً پہلا ہفتہ تھا اپریل کا 2006 کا، جبکہ یہاں سورہ انعام کا جو ہم نے درس کا آغاز کیا تھا۔ اس سے پہلے کا حصہ جو قرآن حکیم کا ہے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ والد محترم جو ہے خود اس کو مکمل کر چکے تھے، اور سورہ انعام سے پھر وہ اس کا
جو ہے جسے آپ کہیے کہ بار گراں انہوں نے میرے کاندھوں پر منتقل کیا، تو گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 18.25 برس کے اندر یہ 24 پارے بنتے ہیں حجم کے اعتبار سے، سورہ انعام سے لے کر سورہ ناس تک، کہ جو آج اللہ کا شکر ہے، بہت کل حمد کل ثنا اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنی توفیق سے اس سلسلے کو آج مکمل کرایا۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کا پہلا حصہ وہ تھا کہ جو والد محترم نے سورہ مائدہ تک خود مکمل کیا تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا، اور یہ مقام کہ جہاں 20 سال جیسے آپ کہیے کہ والد محترم ہی بیان بھی کرتے رہے، بڑے بڑے خطابات کے، یہ پورا ہال جو ہے یہاں کہیں کوئی انگلی دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اس طرح پوری طرح جو ہے بھرا ہوتا تھا۔ یہ بھی اس حال کی اگر آنکھیں ہیں تو انہوں نے وہ نقشہ بھی دیکھا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک مرکز رہا ہے قرآن کی دعوت کا، قرآن حکیم، تعلیم و تعلم قرآن، جیسا کہ حضور نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور اسی کی تعلیم دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں۔ مختلف تفاسیر جو میرے زیر مطالعہ رہی ہیں اس دوران، ظاہر 24 پارے ہم نے پڑھے ہیں، اور جو بھی علم ہے وہی سلف سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں سر فہرست جو تھی وہ بہرحال تفہیم القرآن بھی تھی، بیان القرآن جو والد محترم کا تھا وہ بھی میرے زیر مطالعہ رہا، اس طرح تفسیر القرآن 4 جلدوں کے اندر یہ ہے وہ بھی میرے زیر مطالعہ رہی، ابن کثیر کی جو تفسیر ہے وہ میرے زیر مطالعہ لی، تدبر قرآن، تفہیم القرآن، یہ تمام زیر مطالعہ رہے۔ تو تفہیم القرآن کا جو آخری حصہ سورہ ناس جب ختم ہوئی تھی تو جو میرے مطالعے میں آیا، تو اس میں پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے تقریباً 18 برس میں، انہوں نے شروع کیا تھا تفہیم القرآن کا سلسلہ، تفسیر کو لکھنا شروع کیا تھا 1942 کے مارچ میں تفہیم القرآن کا آغاز کیا گیا تھا، جو 30 برس کے عرصے میں مکمل ہوئی اور 1972 کے اپریل میں مکمل ہوئی تھی۔ گویا کہ 30 برس صرف ہوئے تھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اس تفہیم القرآن کی تفسیر لکھنے میں، اور سورۃ الناس چونکہ وہ آخری دن تھا، وہ تاریخ بھی اس کے اوپر درج ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ 30 برس کے بعد جس سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا 1942 سے لے کر اور 1972 تک، یہ 30 برس لگے، لیکن ہمیں بھی بہرحال تقریباً 24 پارے یا پونے 24 پارے مکمل کرنے میں تقریباً جو ہے 18 سال اور 3 مہینے ہمیں لگے ہیں۔ اور یہ دعائے ختم القرآن جو ہے وہ ضرور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو اجتماعی طور پر مانگ لیں۔ ہر مصحف کے آخر میں لکھی ہوتی ہے، اصل چیز تو انسان کے دل ہے کہ اس کتاب کو واقعتاً اگر وہ کتاب ہدایت سمجھتا ہے تو دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو میرے لیے مشعل راہ بنا دے، میرے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرما دے، اور پھر یہ کہ مجھے اس پر قائم فرما دے، اور یہ کتاب جس مقصد کے لیے نازل کی گئی کہ اس کو میں اپنے اوپر نافذ کروں اور اس روح ارضی پر اس کتاب کے نفاذ میں اپنا حصہ ادا کر سکوں۔ دعا دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ دعا جو ہے ہمیں مانگنی چاہیے۔ اب آئیے کہ مل جل کر وہ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پروردگار اس درس کے دوران اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، قرآن کے پڑھنے میں مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بالکل ایسے نہیں تھا کہ جس میں کوئی میرا جو ہے اپنا ارادہ شامل ہو، وہ صحو کے درجے میں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف فرما دے، اور جو بھی نیک باتیں اور جو صحیح باتیں میری زبان سے نکلی ہیں اس پر اولاً مجھے انشراح صدر عطا فرما، اور ثانیاً آپ حضرات کے دل کو اس کے لیے کھول دے اور اس قرآن پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔